बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें लेकर आया हूँ जनाब आपके लिए। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान ने अपनी जहानत के साथ बड़ी गुत्थी सुलझा दी है, और बड़ी गुत्थी सुलझा इस तरह से दी है कि अब उनकी थोड़ी मुश्किलात कम हो जाएंगी और उनका जो प्रेशर है वो एक जगह से हटके जहां पे वो स्पेशल टारगेट कर रहे हैं वहां पे हो जाएगा। दूसरी खबर जीएचक्यू और पीटीआई से मुतल्लिक है। तहरीक इंसाफ ने आज सुर्ख की बजाय ग्रीन परचम लहराया है, सफेद परचम लहराया है। इसका क्या मतलब है यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं। और एक खबर तोशा खाना से मुतल्लिक है जहां पे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया जाना था। तहरीक इंसाफ के वकला ने, तहरीक इंसाफ ने उस बाजी को भी पलट दिया है। और फिर मरियम नवाज से मुतल्लिक मेरे पास खबरें हैं कि मरियम नवाज अच्छी भली चीजें चल रही होती हैं और मरियम नवाज कोई ऐसी चीज करती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सारा खेल बिगड़ जाता है। और खान साहब के बकौल वो नून लीग के अंदर तहरीक इंसाफ का एक एसेट है। तहरीक इंसाफ जब मुश्किल के अंदर होती है तो वो कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब को ये सारे गिराने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन गिराने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यानी आज की आप एक खबर देखिए। खबर यह है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का जो मजमूई सरकारी कर्ज है वो 50,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। कोई मसला नहीं है। अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूं तो आज इंटरबैंक के अंदर डॉलर 2 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ है और वहां पे 223 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग हो रही है। ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा होने के बाद 234 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, चूंकि ध्यान वहां पे नहीं है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने के ऊपर है। और मसला यह है कि इमरान खान भी फिक्स नहीं हो रहे। इमरान खान कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि पिछली सारी चालें, सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, उसके बाद कोई नई कोशिश करनी पड़ती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब के हवाले से, खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का एक केस चल रहा था। आज 7 तारीख तक इमरान खान को मोहलत दी गई थी कि आप 7 तारीख तक बयान जमा करवाएं। कल 8 तारीख है और 8 तारीख को इमरान खान का इंपॉर्टेंट केस तौहीन अदालत का लगना है। एक ये खबर है, एक खबर और सुन लीजिए ताकि फिर मैं उसको भूल ना जाऊं। और वो कल 8 तारीख है, वो 9 सितंबर के हवाले से भी शहबाज गिल के केस भी अपने हल होने के करीब पहुंच गया है। वो किस तरह से कि आखिरी जो समाअत हुई थी उसके अंदर, ये तो इन्हीं अदालत की बुनियाद भी वही पड़ी, उसी केस के अंदर इमरान खान ने कमेंट किया था। अदालत ने नोटिस दिए थे और अब अदालत ने 9 तारीख को शहबाज गिल की जमानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। यानी 8 को कल तौहीन अदालत का है और परसों शहबाज गिल का है। अब जो तौहीन अदालत के अंदर इमरान खान को अदालत ने कहा था कि आप दोबारा जवाब जमा कराएं। पहले जवाब के अंदर खान साहब ने कहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन लगुस्तन ये रहा था कि कोर्ट खान साहब की इस चीज से कुछ ज्यादा मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। शायद अदालत चाहती है कि इमरान खान वाज़े अल्फाज के अंदर अफसोस का इजहार करें या मुआफी मांगे। अब ये हमेशा से होता है कि तौहीन अदालत के अंदर मौका भरपूर दिया जाता है, अदालत उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब ये उन्हें लगा कि काम नहीं बन रहा तो नून लीग ने अदालत के खिलाफ बाकायदा ट्रेंड चलाया, दोहरे इंसाफ का, अतर मिनल्ला साहब को टारगेट किया। इमरान खान साहब ने उस केस के अंदर, तौहीन अदालत केस के अंदर, अपना दूसरा जवाब अदालत के अंदर जमा करवा दिया। मेरे ख्याल से काफी हद तक इमरान खान ने अपनी मुश्किल आसान कर ली है और जो उनके मुखालिफिन की उम्मीदें हैं उनके ऊपर पानी फिर गया। खान साहब ने कहा क्या है? खान साहब ने पहली बात यह की है कि उन्होंने उस दिन जो अल्फाज बोले हैं वो गैर इरादी तौर पे बोले गए हैं और उन्हें उन गैर इरादी तौर पे बोले गए अल्फाज के ऊपर अफसोस का इजहार है और उनका मकसद उस खातून जज की दिल आजारी करना नहीं था। अगर खातून जज की दिल आजारी हुई है तो उन्हें इसके ऊपर अफसोस है। साथ ही कहा है
کہ اپنے الفاظ پر خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے کے اوپر بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، یعنی وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ مقصد جج صاحبہ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ ان کا شہباز گل کی حالت دیکھ کے جو میڈیا کے اوپر چلی، مجھے یہ سب کچھ بولنا پڑا جو غیر ارادی طور پہ میرے منہ میں سے نکل گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ اس بات کا نہیں تھا کہ شہباز گل کا جو کیس ہے اپیل کا زیر التوا ہے، کیونکہ مجھے لگا جب عدالت نے جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے تو کیس وہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں تو خود خواتین کے حقوق کا علمبردار ہوں اور میں نے تو ہمیشہ عدالتوں کے اندر ججز کو زیادہ بھرتی کرنے کے اوپر کیا، تو میں تو کسی صورت توہین کرنے کے حوالے سے، اس لیے ان کا میں آئندہ محتاط رہوں گا اور احتیاط سے کام لوں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور جو شو کاز کا آپ نے مجھے توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے اس کو واپس دے دیں۔ انہوں نے ایک اور بات کی، اسلامی اصولوں کے اندر عفو درگزر اور معافی کا ایک اصول ہے، ان کا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اس کیس کے اوپر اس کو اپلائی کریں اور یعنی درگزر سے کام لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایک وے فارورڈ نکل آئے گا، اور خان صاحب جو ہیں ان کے لیے عدالتی محاذ کے اوپر مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اعتزاز احسن نے رات کو ایک شو کے اندر بیٹھ کے کہا کہ عمران خان نے ایک ہی وقت کے اندر 4 ناقابل شکست طاقتوں کو چیلنج کر دیا، اس میں سے ایک شریف خاندان کی بات کی انہوں نے، ایک اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، اور ایک جن کے متعلق عمران خان نے افسوس کا اظہار کیا ان کے متعلق، ایک اس عالمی طاقت کے متعلق جو عمران خان کہتے ہیں میری حکومت گرائی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور خبر کر دے دوں، تحریک انصاف نے صلح کا تھوڑا جھنڈا لہرایا ہے جی ایچ کیو کے ساتھ سیز فائر کے حوالے سے۔ میرے پاس خبر ہے، اور چونکہ خان صاحب نے کل بھی اس کی وضاحت دے دی تھی اور کہا تھا کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، اب باقی فواد چوری صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر ٹویٹ کر کے تحریک انصاف کی انٹینشن شو کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے فواد چوری لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف ملک میں انتخابات چاہتی ہے، اس مقصد کے لیے عوامی رابطہ مہم عروج کے اوپر ہے، اداروں سے کسی بھی معاملے پر اختلافات نہیں چاہتے، یعنی وہ اس طرف نہیں جانا چاہتے جو مخالفین لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا مفاد اداروں اور عوام کی یکجہتی میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، اور واحد وفاقی جماعت کی حیثیت سے تحریک انصاف اس یکجہتی کی مظہر ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اس بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے ادارے یا عوام کے درمیان خلیج ہو۔ اور جیو نیوز نے خبر کیا لگائی، انہوں نے حامد خان کے حوالے سے خبر لگائی اور لکھا جی کہ حامد خان کے مطابق عمران خان کے بیانیے کے اوپر تحریک انصاف کے اندر تشویش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اور حامد خان دونوں ہی پارٹی کے بانی ارکان ہیں، جس پہ وسیم عباسی وہ پرو عمران نہیں ہے، انہوں نے کہا میری حامد خان سے بات ہوئی، حامد خان نے کہا میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، میں تو خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ جناب لوگوں میں آگاہی آ رہی ہے، ان کو ہر کسی کے کردار کے متعلق پتہ چل رہا ہے۔ آج خان صاحب نے جانا جی دورہ چشتیاں، ان کا چشتیاں بار سے خطاب کریں گے، اور اس کے بعد میونسپل اسٹیڈیم چشتیاں میں جلسہ عام سے ان کا خطاب ہے، اس کے بعد مریم نواز کا کل یہاں پہ جلسہ ہے، عمران خان اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق مریم بی بی جو ہیں وہ وہاں پہ جو ان کے رکن اسمبلی جو امیدوار ہیں ان کے ڈیرے کے اوپر کریں گے۔ اور مریم بی بی ہر بار بلنڈر کرتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا بلنڈر کیسے کرتی ہیں۔ اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا میرا پاسپورٹ دیا جائے، میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ آپ تو کہتے تھے کہ ہم کسی صورت بھی عمران خان کو فرار نہیں ہونے دیں گے، تو آپ فرار ہونا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور خبر ذرا سن لیجئے کہ عمران خان کے کیس میں اور بھی اب تھوڑی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ دفعہ 144 کا بھی ایک کیس ان کے اوپر بنایا گیا تھا، اور جو انہوں نے ریلی نکالی تھی، اور آج ان کی اس میں بھی 27 ستمبر تک عبوری ضمانت عمران خان کی منظور ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے چیزیں کافی حد تک عدالتی محاذ کے اوپر خان صاحب کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہے کہ وہاں پہ کرنے کے حوالے سے کوئی صورتحال۔ اب آ جاتے ہیں توشہ خانہ، چونکہ جو توہین عدالت اور توشہ خانہ والا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کے مخالفین کے منہ لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف نے جواب جمع کروا دیا اور علی ظفر صاحب نے گیم پلٹ دیا۔ ان کا آرٹیکل 63 کی کارروائی میں آرٹیکل 62(1)(f) کیس نہیں سن سکتا، اور یہ عدالت کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 60 صفحات پر جو مشتمل جواب ہے اس میں 329 تحائف موصول ہوئے، جس میں 58 عمران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے، اور 14 تحائف کی مالیت صرف ایسے 14 ہیں ان 58 میں سے جس کی 30,000 سے زائد مالیت ہے۔ ان کا دیکھیں ہم نے وہ موصول بعد میں ہوئے تو ہم اس سال ان کو کیسے کر سکتے تھے اس میں ظاہر، تو ہم اگلے سال کا جو اس میں ریٹرن تھا وہ ہم نے اس کے اندر ظاہر کر دیے، جس کا مطلب ہے کیس ختم۔ عمران خان کہتے آئے ہیں کہ اگر یہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے اس کیس کے اندر یہ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ ایک خبر اور سن لیجئے کہ احتساب عدالت کے اندر شہباز شریف کا جو ریفرنس ہے
وہ رمضان شوگر مل والا وہ نیب کو واپس بھیج دیا گیا. یہی وہ NRO ہے جس کے متعلق عمران خان بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے آئے ہیں. اور پھر خان صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے, کل انہوں نے جو یوٹیوب وغیرہ بند کیا ڈیجیٹل سینسرشپ کے اوپر, ان کا پاکستان کے دنیا میں آپ کیا امیج بنا رہے ہیں, دنیا کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. اور شہباز شریف نے تو منی لانڈرنگ کیس میں بھی اپنی, اور حمزہ شہباز دونوں نے اپنی معافی کی اور بریت کی درخواست دائر کر دی ہے. اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب کچھ ہوگا آپ کے لیے, عوام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں 7 ماہ کی کم ترین سطح کے اوپر آ گئی ہیں. اس کے باوجود قیمتیں کم نہیں ہوں گی, کیونکہ اس کا قصوروار بھی عمران خان ہے کہ قیمتیں کم کیوں کی ہیں, اور ہم عوام کو مہنگا پٹرول بیچنا چاہتے ہیں, ڈیزل بیچنا چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.